وجهه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور قیامت کے بارے میں اس نے سوال کیا، تو آپ نے اس کی طرف فوراً توجہ نہیں فرمائی، اس کے سوال کا فوراً جواب نہ عطا فرمایا، بلکہ اپنی بات کو پورا کر کے پھر اس کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ہے وہ اعرابی جس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا۔ یعنی کہ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جس شخص سے کوئی بھی مسئلہ پوچھا جائے یا کوئی بات پوچھی جائے تو وہ اپنی گفتگو میں، اگر وہ بندہ اپنی گفتگو میں مشغول ہے تو وہ اپنی گفتگو کو پورا کر کے تو پھر اس سائل کو، یعنی مسئلہ پوچھنے والے کو یا بات پوچھنے والے کو، اس کا جواب عطا فرمائے۔ آج ہم آگے والی حدیث مبارکہ پڑھیں گے۔ جو شخص علم کے بیان کے وقت اپنی آواز بلند کرے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک سفر میں جو ہم نے اکٹھے کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور ہمارے پاس اس وقت پہنچے جب نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ اس جلدی میں ہم نے اپنے پاؤں پر مسح کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند 2-3 مرتبہ فرمایا، ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ کا سخت عذاب ہے۔ یعنی کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کو آواز بلند اس کو منع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ گناہ میں کر رہا ہو یا ایسا کام کر رہا ہو کہ جس سے بندے کے اوپر عذاب یا اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہو، یعنی کہ ایسا کام وہ کر رہا ہے کہ جس سے جو کام اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، تو ہمیں آواز بلند بھی اس کو اگر منع کرنا پڑے تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم وضو کر رہے تھے اور ایڑیوں کا ہم مسح کر رہے تھے، کیونکہ جلدی تھی، نماز کا وقت تنگ تھا، اس لیے ہم ایڑیوں کا مسح کر رہے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند ہمیں 2 سے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ ایڑیوں کو اچھے طریقے سے دھوؤ، اس کی وجہ سے جو ہے تم جہنم کے مستحق نہ بنو، یعنی کہ جہنم کی آگ کے مستحق نہ بنو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایڑیاں جو ہیں ان کو خوب اچھی طرح جو ہے نا وہ دھونا چاہیے، کیونکہ ویسے بھی پاؤں دھونا یہ فرض ہے۔ تو جب تک ایڑی اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ہم تر نہیں کریں گے، اس میں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اس میں نا سوکھی دھاریں رہ جاتی ہیں، تو ان کو ہاتھ کے ساتھ اچھے طریقے سے خوب ملیں تاکہ پانی جو ہے وہ تمام ایڑی کی جڑ تک پہنچ جائے، کوئی بھی جسم کا حصہ جو ہے وہ ایڑی کا خشک نہ رہے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق کہ اگر ایسا کیا تو یہ کام جو ہے یہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈال